السلام علیکم، میرا نام محمد مصطفی ہے اور میں یہیں چنگی مرسودو کے پاس آشیانہ اسکیم ہے اس پہ رہتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں استخارے سے پتہ لگا لیتا ہوں کون سی بیماری ہے. تو مجھے ایک بیماری ہے، تو نام بے شک لکھ لیں جو چاہیے آپ کو، تو آپ بتا دیں. جی مصطفی بھائی، آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی میری شادی ہوئی ہے. بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور کسی نے پوچھنا ہے یا اور کوئی؟ پہلے آپ کا کر لیں، پہلے ان کا کر لیں، اس کے بعد لگ جائے بتانا. میں نام کتنے لوگوں کے نام دے دیں آپ کو؟ جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کیا 3 کر لیں، 3 ابھی کر لیں. جی آپ اور کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو جی ان کو بھی دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام حافظ عبدالرزاق ہے. میرا استخارہ کر کے بتائیں، سوال بعد میں کروں گا آپ سے. جی ٹھیک ہے. آپ کے سر بچے کتنے ہیں؟ انمیرڈ ہوں. اچھا انمیرڈ، سنگل. ٹھیک ہے. کوئی دیتا ہی نہیں لڑکی. چلیں اللہ خیر. مسئلہ بھی بتا دیا ہے، ابھی آپ کہہ سے مسئلہ نہیں بتانا، مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیسرا ایک اور. جی السلام علیکم، میرا نام محبوب جیلانی ہے. جی ماشاء اللہ. اور 2 بچے ہیں. جی بیٹیاں یہ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جی چلیں مجھے 2 منٹ ٹائم دیں. نہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. ہاں پوچھیں، بتائیں. السلام علیکم، میرا نام حافظ مبشر علی ہے. ٹھیک ہے، میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے بچے کتنے سر؟ میری شادی نہیں ہوئی. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہاں تک کر لیں، پہلے یہاں تک جیسے کہ اچھا یہ کتنے لوگ ہو گئے سر آپ کے پاس؟ 4 لوگ. 4 لوگوں کا استخارہ آپ کرنے جا رہے ہیں. جی اور کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا آپ کو؟ ودن 2 منٹ. 2 منٹ میں آپ 4 لوگوں کا استخارہ لیں. سر 6:03 ہوئے ہیں. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. اٹھنا پڑے گا. جی پلیز آپ ٹیک یور ٹائم سر. آپ میں بتا دوں ذرا آڈینس کو بتا دوں کہ آپ کی اہلیہ آئی ہوئی ہیں. جی اور آپ کے 3 صاحبزادے آئے ہوئے ہیں. جی ہم آپ مشاورت سے یہ کام 2 منٹ کے اندر انجام دیں گے. ٹھیک سر پلیز. نہیں جی، پیر صاحب مشاورت کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. یہ سب 6:09 ہو گئے، یعنی تقریباً 6 منٹ میں آپ نے یہ کام سر انجام دے دیا ہے. 6:03 پہ آپ گئے اور جی 9 منٹ پہ آ گئے ہیں. 6 منٹ میں 4 لوگوں کا استخارہ، اس کے نتائج آپ کے پاس ہیں. تو لیجیے پیر صاحب ہیں جی، اور استخارے کے نتائج ہیں. پہلے محمد موصب صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. پہلے میں محبوب صاحب سے شروع کروں گا. محبوب صاحب سے. جی ہمارے بھی محبوب ہیں جی. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے محبوب جیلانی صاحب کے اوپر پہلے ان کو خوشبو لگانا، تیار شیار ہونا بڑا اچھا لگتا ہے. میں خوشبو لگا کے تیار شیار ہو کے ویل سیٹ رہوں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے ان کا کام بھی کافی اچھا تھا، کام بھی کافی بہتر تھا، اچھا تھا. نہیں اب یہ کوئی بیماری ہوگی ان کو کہ اب خوشبو نہیں لگاتے؟ نہیں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ ان کو اس وجہ سے نظر بد و حسد میں آئیے. یہ حسد کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے، ان کے اوپر حسد ہے، نظر بد ہے، اس کا شکار ہیں. پہلے ان کا کام بہتر تھا، اب کام ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کی نسبت کام کم ہوتا جا رہا ہے. سمجھے برکت نہیں رہتی. یہ بیماری ہے ان کو؟ بیماری نہیں ہے سر. ہاں جی، ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. ان کے اوپر بے برکتی ہے. پہلے ان کو تیار شیار ہونا، خوشبو لگانا زیادہ بہتر تھا، اس وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. یار بڑا اپنے کو تیار رکھتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر میں بولوں ان کے اوپر جادو ہے تو جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جادو نہیں ہے، جادو وغیرہ نہیں ہے، صرف نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہے ان کے اوپر. یہ ہو گیا سر. اب محبوب صاحب سے سن لیں. ٹھیک ہے. اور ہاں جی. اور دوسری بات، یہ ہر کسی سے نا برا بنے گا، چاہے جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرنا، لوگوں نے ان کو برا ہی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے سب کا مسئلہ ہے. نہیں سب کا نہیں ہے، سب کا نہیں ہے. یہ میں نے باقیوں کا نہیں بتانا. اچھا ٹھیک. ایسا نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کی عزت میں ترقی ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ مسئلے ہیں نظر بد اور حسد کی وجہ سے. اب محبوب صاحب کو سنیں سر. اچھا جی محبوب صاحب، جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا. نام والا مسئلہ ہوا، جو بھی آپ کا ہے ایگزیکٹلی وہی بتائیے گا پیر صاحب کو. پیر صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے نا، وہ اپوزٹ بتا دی ہے کہ ہاں خوشبو لگانا، یہ تیار ہونا. پہلے تو میں بالکل لاپرواہ تھا. اب مجھے ہوتا ہے کہ میں مطلب ہے زیادہ، میرے ابھی بھی کپڑے جو بنے ہوئے گرمیوں کے سردیوں کے وہ 3 دن 4 بغیر استعمال کیے رکھے ہیں. اچھا اب میں اپنا خیال رکھتا ہوں، پہلے نہیں رکھتا تھا. تو پیر صاحب اب تو وہ خیال رکھنے لگے ہیں. جی پہلے وہ نہاتے ہی 4 دن. نہیں نہانے کی بات نہیں، کیونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں اس لیے میں یہ مارجن لے رہا ہوں. تو پہلے تو خوشبو نہیں لگاتے تھے، اب لگایا کرتے ہیں. تو کام تو غلط ہو گئے. کیا ہوا؟ حساب کتاب خراب ہو گیا؟ حساب تو خراب نہیں ہوا.
تو لیکن کس کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا. اگلے پہ آئیں گے. حافظ مبشر صاحب کون تھے؟ حافظ مبشر صاحب. جی جی سر، جو حافظ مبشر صاحب ہے نا، اب آپ نے یہ کہنا کہ ہر کے ساتھ یہ کامن ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے، ان کا میں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو زیادہ غصہ آتا ہے، ان کو زیادہ چیز ہے، وہ ان کے اوپر ہے. ان کو ٹھیک ہے، ان کا سر بھی درد کرتا ہے، ان کو غصہ بھی آتا ہے، اور ان کی کمائی میں برکت بھی نہیں رہے گی. وہی جو محبوب صاحب والا معاملہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی سے تھوڑا سا الگ ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے. آپ مستقبل بتا رہے ہیں ان کا؟ مستقبل بتا رہا ہوں، اثرات ہی ایسے ہیں جو ان کو لے جائیں گے، جو ان کو یہ تو دور بیچارے کریں گے. کنارہ کشی اختیار کر رہیں گے، آج ہی سر پیٹ کے رہ جائیں گے کہ میں تو گیا. سر میں تو یہی کیوں حساب آپ بتا ایسی رہا ہوں بات بتا رہے ہیں جیسے وہ مایوس ہو جائیں؟ نہیں مایوس نہ ہو، اپنا حل کروائیں، دعائیں خیر کریں. نہیں، دور ہوتے چلے جائیں گے زندگی سے. نہیں نہیں، دعائیں حل کرائیں نا، اس کا حل بتاتا ہوں. یہ بھی نیپالی کستوری لے کے آئے جی 27,000 روپے کی 1 گرام. ہاں جی، سر میں درد رہتی ہے آپ کی؟ سر رہتی تو نہیں، لیکن باتوں سے لگ رہا ہے کہ اب سے شروع ہو جائے گی. نہیں نہیں، لیکن میرا سب سے پہلے پیر صاحب ہی گیلانی صاحب کہہ لیں، شاہ جی کہہ لیں. پیر صاحب ہی کہنا گیلانی چاہوں گا. صاحب کہہ لیں، پیر صاحب کہہ لیں، شاہ جی کہہ لیتے ہیں، یوسف شاہ صاحب جی نہ کہہ کہیں. لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا تو پہلا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ نے کہا ہے استخارہ. استخارہ کوئی مشاورت سے تو ہوتا نہیں ہے. یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ مشاورت سے میں اس کا جواب کر دے رہے رہے ہیں. ہیں. بات پوری کر لیں پلیز. پوری بات ہوگی. بات ہوگی پوری آپ کی؟ نہیں، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہ سوال ہے پہلا. اب جواب بات یہ ہے جی. کہ میں نے پہلے بولا تھا میں بھی استخارہ کرتا ہوں، میرے بچے بھی استخارہ کرتے ہیں. نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ جو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ استخارے کا سنت عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور استخارے کی مسنون دعا بھی ہے. جی جی وہ آپ نے نہیں بتائی. جی یہ مشاورت سے کون سا استخارہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل کے کہ 2 منٹ میں استخارہ کر کے آیا میں، بس تو بیٹھو میں آیا؟ جی یہ کون سا استخارہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے. آپ استخارہ کرتے ہیں، جی جی، لیکن یہ کون سا طریقہ استخارے کا ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سر ہمارا تو ہے نہیں، یہ آپ کی جدت ہے اس کے اندر استخارے میں، یا آپ ہی کا متعارف کردہ ہے؟ نہیں، متعارف کی ضرورت نہیں ہے سر، ہمارا سب کا ایسے ہی ہم کرتے ہیں. سب سے کیا مراد ہے؟ میں اور میرے بچے، آپ اور آپ کے بچے مل کے کرتے ہیں. استخارہ کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ایسا کہ ان تو کو کیا ہم نے نظر آیا. استخارہ نہ پہلے سنا جی نہ دیکھا، جی آج ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استخارے میں جدت لے کے آئے آپ. سر ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. نہیں، لیکن ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جو سنت عمل ہے استخارے کا وہ تو ایسا نہیں ہے جی جی جیسا آپ کا ہے. آپ نے پھر مراقبہ کہا تھا، یہ تو مراقبہ بھی نہیں ہے، میڈیٹیشن بھی نہیں ہے. سر دیکھیں، ہم نے ادھر استخارہ کی، آنکھیں بند کر جو چیز نظر آئی نا ہم نے وہ دیکھا. پھر میں نے بچوں سے پوچھا بھی آپ کو کیا نظر آیا. نہیں، آپ کی کو تھرڈ آئی اوپن ہے، مطلب سب اگر تھرڈ آئی اوپن ہونا پھر کھلی آنکھوں سے دیکھیں. آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے، من کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جی جی، من کی آنکھ کھلی ہوئی ہے آپ سب جی کی، جی ماشاء اللہ. یہ استخارہ ہے. جی جی. خیر، لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ کہ وہ جی کیا سمجھتا ہے. آئیے مائک آگے. جی سر. کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی سر، کر لینا پھر جلدی سے. یہ میرا ایک اور سوال تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کی اگلی زندگی کا بھی آپ بتاتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں آپ. میں نے بولا بتاتا ہوں. ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ آگے زندگی سے کٹتے جائیں گے، یہ فیوچر ہی بتا رہے ہیں. فیوچر نہیں بولا میں نے، یہ نہیں بولا کہیں بھی کہ میں فیوچر بتاتا ہوں. فیوچر کا نہیں بتاتا، میں نے بولا تھا جو بیماری کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی کہ مستقبل میں کون سی بیماری لگے گی، جو لگ رہی ہو بندے کو نہ پتا ہو، ہم بتا دیتے ہیں. نہیں جیسے آپ نے کہا آنے والے دنوں میں کٹ جائیں گے. جی جی، تو یہ فیوچر ہی ہے. چلے ہم فیوچر سمجھ تو لیں. یہ مستقبل ہی ہے نا حضرت. سر مستقبل یہی ہوتا ہے نا کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. یہ انسان کا تو پتہ ہی نہیں ہے یا کٹ جائیں گے یا کنارہ کٹ جائیں گے یا مر جائیں گے. انسان کا تو سانس کا نہیں پتا. ہمیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اس دروازے سے باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا. یہ تو میرے رب بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا. آپ بھی نہیں جان سکتے. میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، قرآن میرے سینے میں بھی ہے، سب کے سینے میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ انسان کی اگلی زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں یا بیماری کے بارے میں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بیماری کیا ہے. 4 لوگوں کا استخارہ ہوا تھا، 2 ہو گئے، اب آگے دیں بھائی. ہاں نام بتائیں. جی پیر صاحب. مبشر صاحب کی بتایا، جیلانی صاحب کا بھی. جی جی، محبوب صاحب کا بتایا آپ نے، جیلانی صاحب کا، اور مبشر صاحب کا بتایا آپ نے. جو مصعب بھائی، مصعب صاحب، اب میں ان کو یہ بتاتا ہوں بات وہی، پھر آگے جو وجہ جو اثرات آتے ہیں نا جی سب کے اوپر تھوڑے تھوڑے کوئی نہ کوئی مسئلے باڈی کے اوپر بننا شروع ہوتے ہیں. سب کے ساتھ ہی ایسا مسئلہ. اچھا، ان کی جو بیماری ہے نا، ان کی بیماری، اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتا دیا ہے پہلے سے کہ کون سی بیماری ہے. صحیح. انہوں نے کہا ذرا حضرت جی کو بتانے دیں کہ کون سی بیماری نکلتی ہے. مجھے پتا ہے یہ
صحیح سر. جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے نا زیادہ, جو مین مسئلہ ان کو بنا تھا جب یہ 10 سال کے تھے نا, 10 سال کے تھے, ٹھیک ہے, تب سے ہی کچھ اثرات ان کے ساتھ لگے ہیں. کوئی اسیبی اثرات, آسیب کا سایہ, اسیب کا سایہ, اسیبی اثرات, نظر بد, حسد وغیرہ. جادو نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے اوپر کسی نے تویز کروائی, ان کے اوپر نظر بد ہے. نظر بد ہے. بیماری کون سی ہے ان کو میں بتاتا ہوں نا سب. تب سے نا ان کو یہ غصہ, سر درد کافی ہوگا ان کو, اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بچپن سے ہی ان کو زیادہ غصہ آتا تھا, 10 سال کی عمر سے ہی. اس کے بعد ان کو غصہ کرنا شروع ہو گئے تھے, اس وجہ سے. اچھا, سے بھی اثرات اور کچھ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ان کے بارے نہیں یہی ہے. اچھا اب جی غصہ آتا ہے آپ کو؟ پہلے ہے ذرا مائک قریب کریں. میرے آس پاس والے جتنے بھی ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ میں غصے کا بہت مطلب بالکل غصہ مجھے تقریباً, اور ان کو سر درد بھی رہے گا. اچھا رہے گا, یہ فیوچر بتا رہے ہیں آپ, فیوچر میں جو انہوں نے 10 اسیبی اثرات ہیں ان کے اوپر. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ سن لیں مفتی صاحب. ایک تو آپ پہ اسیبی اثرات ہے, ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا سر درد رہتا ہے, غصہ بہت آتا ہے آپ کو, اور اسیب ہے آپ کے اوپر, ایسے ہی ہے نا سر؟ سیب سایہ سر, نظر بد ہے. تو ان کو بھی نیپالی کستوری لانی ہے. نہیں سر, نیپالی کستوری بھی آپ کی ہنستے ہیں ویسے. اچھا جو بیماری ہے نا ان کو, جو بیماری انہوں نے مجھے بتا دی, خیر یہ بتاتے تو ہمیں لگتا ہے شاید جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا آپ پہلے لکھ کے رکھ لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو میں نے لکھ لی. ان کو سانس کا مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے ان کی. صحیح. یہ غصہ تو سارے اندر مشترک دسی جا رہے ہو. جی. ایک اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ 10 سال سے جو ہے نا مجھے بیماری ہے, جبکہ 10 سال سے مجھے مسئلہ جو آپ نے کہا کہ ہے, جبکہ میں چھوٹا سا تھا کچھ ماہ کا, اس وقت سے مجھے سانس کا مسئلہ ہے. تو یہ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے میرا, صرف یہی مسئلہ ہے, بیماری جو ہوتی ہے نا یہی مسئلہ ہے. تو وہ نہیں انہوں نے بتایا, باقی چیزیں بتا دی. جی پیر صاحب آگے چلیں سر. جی سر. حافظ صاحب, آپ بھی حافظ صاحب ہیں نا سر؟ حافظ عبد الرزاق صاحب. حافظ عبد الرزاق صاحب سر, یہ بھی ہیں حصار کے اندر. محبت کے حصار میں نہیں, اس کو کہتے ہیں بندش کا حصار. یہ سارے میرا خیال جتنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے بندش کا. جی. جس دن وہ بندش کا نہیں کہہ رہا, کوئی نہ کوئی اثر, چاہے اچھا اثر ہو چاہے برا اثر ہو, ہر ایک ساتھ اسیبی اثرات کوئی نہ کوئی, چاہے اچھی ہوں چاہے برے, ضرور ہوتے ہیں. جس طرح وہ آپ کے ساتھ وہ میڈم آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی ادھر ہے ہی کچھ نہیں کہیں بھی, تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں بھی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو غیر مرئی مخلوق ہے, ظاہر ہے وہ ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کے اوپر ہوتے ہیں, چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, ہوتے ضرور ہیں. بالکل. لیکن کسی کو فوراً پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات ہے. کسی کے اندر اتنی آ جاتی ہے, اسے تھرڈ آئی, چھٹی حص کہہ لیں, چھٹی حص کہہ لیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز آئی ہے. ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اوپر بھی ہیں, ان کے چاہے ابھی کوئی بھی نہ مانے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی نہ مانے, لیکن جو میں نے بولا وہ غلط نہیں بولا. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کے ساتھ ہونا ہے مسئلہ؟ نہیں, آئی مین یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے؟ سر انسان ہے نا, ہے تو آپ انسان ہیں. روزانہ کے نا سوال بڑا سادہ ہے. بے شک انسان, آپ انسان ہیں نا, بے شک انسان. انسان تو خطا کا پتلا ہے. جی. غلطی تو انسان کرتا ہے, ٹو ایئر از ہیومن. بے شک ایسے ہی ہے سر. جی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے بولا ہے وہ غلط نہیں بولا؟ سر اس لیے میں نے روزانہ پتہ نہیں کتنے کے بندوں کے استخارے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو پوری استخارہ مشین ہے سر. ٹھیک ہے, پورا نہیں بتایا میں نے میرا بھی. جی وہ بتانے میں نے ان کو یہ بولا ہے, ان کی ٹانگیں تھک جایا کریں گی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا بولا؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہنا کہ آپ ان فیوچر کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگیں ان کی تھک جائیں گی. جی. ٹھیک ہے, اور ان کی بے برکتی کہاں پہ ٹانگیں گی ان کی؟ پہلی بات بے برکتی ہوگی. پہلے پیر صاحب کو. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر رکاوٹ کا, بندش کا حصار ہے, رکاوٹ کا. ٹھیک ہے, وہ حصار ہے ان کے اوپر. ہو گیا سر. جی. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ ٹانگیں تھک جائیں گی, یہ میرے ساتھ شرط لگا کے ابھی آئے, میں 100 کلومیٹر پیدل چلوں گا, کیسے ٹانگیں تھک جائیں گی میری؟ سر میں نے پہلے بولا ہے کہ جتنی بھی کوئی آ رہے ہیں نا, چاہے کچھ بھی ہو, جب ایک بندہ بولے نا کہ نہیں صحیح کر رہے, آٹومیٹک دوسری بھی کہتے ہیں کہ نہیں. وہ انہوں نے نا مجھے لکھوا دی تھی اپنی بیماری اصل میں, یہ جو موصف صاحب ہیں, یہ جب آپ وہاں گئے نا تو انہوں نے کہا آپ لکھ لیں, پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ میں نے بدل لیا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, لکھوا دو. تو اس لیے ان کو تو میں جانتا ہوں. باقی بھی جتنے لوگ, جیلانی صاحب پہ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پہلے نہیں پرفیوم لگایا کرتا تھا, سجتا سورتا تھا, جب سے شادی ہوئی ہے سجنے لگ گیا ہوں. صحیح, اس میں بھابھی کا بھی کردار ہو سکتا ہے, پرفیوم لگانے لگے ہیں. تو بہرحال یہ صحیح سچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے استخارہ کیا کرو. استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی. استخارہ جائز بات ہے, رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی. رہنمائی لے لیتے ہیں. ہاں,
استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی یہ استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا ہے. نہیں استخارہ میں پتہ چل جاتا ہے. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے. دیکھو جی, استخارے کے کچھ, جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں, فرض کریں اگر آپ آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی, اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے, ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ کے صفات, اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا, میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کا نام پڑھ کے, فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ اللہ پہ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کرتے ہیں. اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, تم اس میں اپنی بہتری شامل کر دینا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا سر؟ جی جی. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں استخارہ سے کیا ہوگا, مستقبل دیکھنے لگ جائیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, نام نکال لیں, ایسا تھوڑی ہے. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا. نہیں, جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے جی جی, تو پھر تو ظاہر ہے, پھر تو جو فیصلہ ہے, جی جی, جو تو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بعد جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں, جی جی, پھر آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر اسٹک رہنا ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ آپ تمہیں خدا نخواستہ کینسر ہونے والا ہے, یا آپ کسی کے بارے میں بتا دیں خدا نخواستہ تم اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. استخارہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے سر. بے شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سر. پرابلم پتہ کیا ہے, دکھائی جاتا ہے. کیا دکھائی دیتا ہے سر؟ استخارے میں آ جاتا ہے. اچھا, کیا دکھتے ہیں؟ جی, جو بھی کس کے بارے دیکھنا ہو, پوچھنا اچھا, ہو. استخارے میں سارا کلرڈ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, سب چلتی پھرتی ہوئی ریلیں آتی ہیں استخارہ میں. ریلیں تو نہیں آتی, لیکن کوئی اس میں کچھ تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ چیز ہے, اس کو یہ چیز ہے. یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کون سی ہے سر. پتہ چل جاتا ہے نا, کیسے؟ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ اللہ استخارے میں آ جاتا ہے, مستقبل میں یہ بیماری آ رہی ہے, اس کو یہ چیز لگ رہی ہے, ہم بتا دیں یہ بیماری لگنے والی ہے, استخارہ بتا رہا ہے. یار استخارے میں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا, مجھے استخارے میں پتہ چلتا ہے. استخارہ کی جو دعا ہے, جی جی, وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے. نہیں, استخارہ کی دعا ہے نا, وہ کیا ہے استخارے کی دعا, یاد آپ کو؟ میں زیادہ پڑھتا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی جی, وہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے. جی جی, میں وہ پڑھ کے استخارہ کرتا ہوں. کسی کو اچھا, میری بات کا برا نہ مانیے گا پیر صاحب, برا نہ مانیے گا. آپ کو 5واں اور 6واں کلمہ آتا ہے؟ جی سر, سنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیشب کن مرب دیکھو فر اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا اعلم به تبتوانا وتبرات من الكفر والشرك والكذب والبغاوت والبدعات والنام والفحش والبهتان والمعاصی کل اسم الواقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلا بھی سنا دیں. 5واں, یہ میں نے 6واں سنایا. ہاں 5واں سنا دیں. بسم اللہ الرحمن پنجم مرد پنجم استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب ازرمت محمد وخضر من پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدنا وخضر سرنا ولا انت واتوب الیہ من الذنب الذي علم ومن الذنب الذي العالم انك انت علام الغیوب وغفار الذنوب وستر الذنوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ٹھیک, اب آپ جن حاضر کر سکتے ہیں, اب کریں جن حاضر. جی جی, آپ نے کہا نا خاتون کو آپ نے بلایا, جی جی, وہ نہیں کر سکیں, مجھے ایک موقع دیں, تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ ہم جن نہیں حاضر کرتے, میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے. نہیں, آپ نے لکھا تھا نا کہ میں نے بولا ہم استخارہ کر کے چیزیں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لائیو بتا سکتے ہیں, کسی کے بارے میں پوچھنا ہم بتا سکتے ہیں. جی جی, جنات نہیں ہے میرے پاس. میں یہ نہیں کہا میرے پاس جن ہے تو میں لائیو کر کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں جو لوگ عامل پیروں, آپ نے کہا تھا خاتون کو بلایا تھا, ایک موقع مجھے بھی دے. ہاں, میں یہی ادھر ہی آ رہا ہوں سر. جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کو جا کے یہ کہتے ہیں, وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس کام کے لیے آئے ہیں, مگر وہ وہاں غلط ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی پیر کے پاس, کسی بھی عامل کے پاس, کسی بھی اپنی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں, اپنا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں نا, کبھی نہ بولے جا کے یہ کہ بھئی ہمیں یہ مرض ہے, یہ تکلیف ہے, ہمارا یہ حل کر دیں. اس سے پوچھیں, بتائیں ہمیں کیا مرض ہے, کیا تکلیف. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیں, آپ بتا دیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا میں اعداد و شمار بتا دوں. جی جی, پاکستانی آبادی تقریباً آدھی تو جادو پر یقین رکھتی ہے. صحیح. ایک سروے ہے, سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں 50.8%, 50.8%, جبکہ شہری علاقوں میں 45% لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے کم 18.5%, جبکہ سندھ میں 55.7% اور پنجاب میں 56.5% میں یہ شرح زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں 29.7% شرح نسبتاً کم ہے, جبکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زیادہ تر
پائی گئی ہے, اور مرد و خواتین میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا, جینڈر بیلنس ہی. عمر بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھنا. اور تعلیم بڑھنے سے یہ رجحان کم ہوتا ہے سوائے سب سے اعلیٰ تعلیمی درجے کے. حیران کن طور پر آمدنی بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین رکھنے والوں کا تناسب بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے؟ پھر منت کے اوپر یقین, پھر پیروں کے اوپر یقین کے اوپر بھی تقریباً ایسے ہی اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں. درگاہوں کے اوپر یقین میں بھی تقریباً 52.4% پاکستانی درگاہوں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں. تعویذ دھاگے والے جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. دیہی علاقوں میں 54.7% تعویذوں پہ یقین رکھتے ہیں, شہری علاقوں میں 48.8% لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں. مردوں میں 54.9% ہیں اور خواتین میں 50.3% ہیں. اور بعض ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ پیروں, سجادہ نشینوں, مذہبی اثر و رسوخ کو سیاسی یا معاشی طاقت میں یہ پیر لوگ, سجادہ نشین جو ہے, تبدیل کر دیتے ہیں, اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کی صحت کی جدید خدمات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خاص طور پر غریب علاقوں میں کہ آپ ہاسپٹلس میں نہ جائیں, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی یہ نہ لیں, بس تعویذ دھاگے سے کام ہو جائے گا. ابھی ایسے ہی کرتے ہیں نا, بالکل ابھی ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ مقامات پر غیر شرعی رسوم اور بدعات نے اصل تصوف کا دائرہ بدل دیا ہے. سماجی نفسیاتی اثرات اور گروہی رویے بھی عوام کی سوچ کو متاثر کر رہے ہیں. کیس رپورٹ بھی ہے 2025 کی. تھانہ وارث خان کے علاقے میں دم کر کے بیماریاں دور کرنے اور جنات نکالنے کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی کے تھانہ وارث خان میں خاتون کی مدعیت میں علاج کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر پیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا. درخواست گزار خاتون نے مقدمے میں بتایا کہ مرگی کی مریضہ ہوں, کافی علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوئی, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پیر خرم کی ویڈیو دیکھی جو دم درود سے علاج کرتا ہے اور لوگ علاج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. اب جس وقت وہ گئیں, ٹائم لیا اور پیر خرم نے 1 لاکھ روپے فیس مانگی, جس پر ماموں کے ساتھ کمیٹی چوک میں پیر کے پاس وہ کہتے ہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ پیر خرم نے ایمرجنسی میں 5,000 روپے لیے اور مجھے کمرے میں لے جا کر دم کرنے لگا. طبیعت خراب دیکھ کر ماموں بھی کمرے میں آ گئے, لیکن پیر خرم نے دم کے بہانے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دی. اب یہ کیس اسٹڈی ہے. ایسی ٹوٹل جو جنسی استحصال کی رپورٹس ہیں نا جی, پہلے 6 ماہ کے اندر 2025 کے 950 جنسی استحصال کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 7,608 بچوں پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ساری رپورٹس, خیر اس کے اندر جو ہے نا وہ پائڈ کی رپورٹ بھی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس کی رپورٹس بھی یہ بتا رہی ہیں. تو آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہ جدید علاج معالجے کی سہولتیں چھوڑیں, ایک پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے سر. میں نے بولا ہے کہ جو اسی طرح کے پیروں کے پاس جاتی ہیں نا, 2 نمبر عاملوں کے پاس, بابوں کے پاس نہ جایا کریں. ہوتا کیا ہے, ان کو تھوڑی سی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے پاس جا رہی ہیں اس کو وہ بتائیں نہ جا کے ہمیں یہ مرض ہے, ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں اوپر یا بندش ہے, یا کسی نے جادو کر دی ہے, یا ہماری یہ کوئی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمیں, اس کے پاس جا کے خود پوچھیں. ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے, اس بابے کے پاس, اس پیر کے پاس, اس عامل کے پاس جا کے بولیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. نہیں, وہ جو ایسے لوگ جاتے ہیں نا جی پیروں, عاملوں, بابوں کے پاس, جی وہ خود نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. جیسے نفسیاتی مریض سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے نا, اسی طریقے سے میری بات کا برا نہ آپ مانیے گا, نہ دیکھنے والے مانیں, کوئی نہ کوئی شرف حاصل کرنے کا ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ریسرچ بتا رہی ہے. زیادہ دیہی علاقوں کے اندر جاتے ہیں, پڑھے لکھوں کے اوپر بھی مسئلے بن جاتے ہیں. ہاں, پڑھے لکھوں کے بھی مسئلے بنتے ہیں, اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی چلے جاتے ہیں, ان کے پرابلم ہو جاتی ہے گھر میں, جادو چل جاتا ہے, لیکن جادو چل بھی جاتے ہیں. میں ان کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر کوئی جاتا بھی ہے ان کے پاس, تو کن کے پاس جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے.